सुनी है और मैं इससे सवाल करता हूँ कि अल्लाह को टेंशन आती है? तुम उन सब यूट्यूबर से गुजरे यूट्यूबर हो कि जिन्होंने कम से कम अपनी फैमिली को साथ ला के डांस करके नाच करके अपना वीडियो गेम चलाया है, तुम खुद गए हो, तुमने दीन के साथ खिलवाड़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। इस चवल आदमी ने अब तक बेशुमार घटिया बातें की हैं, बेशुमार गंद घोला है, बेशुमार लानतें कमाई हैं, बेशुमार अपनी इज़्ज़त उछाली है, बेइज्जत हुआ है, लेकिन बाज नहीं आया। और इसकी हर वीडियो पिछली वीडियो से ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही। भौंकने में मिर्ज़ा का सानी नहीं, ये तय है, ना बड़े मिर्ज़ा के ना छोटे मिर्ज़ा के। और मसूफ़ तो ख़ुद को डिक्लेयर कर चुके हैं कि मुझे बड़ा मिर्ज़ा छोटा मिर्ज़ा कहाँ कहें, मैं बड़ा मिर्ज़ा हूँ। और मुझे मंगोल कहें, मैं मंगोलों की औलाद हूँ। और मंगोल भी वो जिन्होंने आपके बाबों के सर काटे थे। ये वो लानती शख्स है जिसकी आपने वीडियो मुलाहिज़ा की थी। अब ज़रा सुनिए कि जो इसने कहा। पहले तो इस चवल आदमी से ये पूछा जाए कि क्या अल्लाह को टेंशन भी आती है? आप नाज़रीन, मेरा आपसे सवाल है कि कोई इससे पूछेगा आपसे में से जाके? मैं तो इस वीडियो के तवस्सुत से इससे पूछता हूँ कि अल्लाह को टेंशन भी आती है? अब इसकी आएँ बाएँ शाएँ करके को तौजीहात पेश कर दे तो मैं तो नहीं मानूँगा। मैं तो इसकी यही बकवास सुनी है और मैं इससे सवाल करता हूँ कि अल्लाह को टेंशन आती है? और दूसरा इसने कहा कि अल्लाह भी रिस्क ना लेता। क्या अल्लाह रिस्क भी लेता है? अल्लाह ताला की ज़ात भी रिस्क लेती है? क्या ऐसी कोई चॉइस, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी है चीज़ कि जहाँ पे अल्लाह ताला को रिस्क लेना पड़ता हो? यस या नो? यकीनन आप सबका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात इन तमाम खामियों से मुबर्रा है, परफेक्ट है, मालिक कायनात है। इतना बड़ा निज़ाम बग़ैर किसी गलती के चल रहा है, यही उसकी कुदरत का करिश्मा है। वो जब चाहता है, जो चाहता है, परफेक्टली करता है और वो परफेक्टली ही होता है। उसने जो किया वो परफेक्ट था, वो आज भी करता तो उतना ही परफेक्ट था अगर ज़रूरत समझता तो। लेकिन इस गधे के इतने छोटे से दिमाग में इस तरह अपने जहन पे ज़ोर दीजिए कि जिस बंदे का इंटेलेक्ट का ये लेवल होगा, अब उससे कोई आलम आके गुफ्तगू करेगा क्या? ये तो वो मामला होगा जो हमने एक वीडियो में अर्ज़ किया कि जानू जर्मन वाला और मुराद अली ख़ान वाला। वो कुछ कहेगा, वो इल्म की बात करेगा, ये आगे से बोंगियाँ मारेगा, टोड मारेगा। डंगर आदमी है ये। तो फिर इसका ये कहना कि आपके बाबे उनको अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं है, वो तो किसी को भी नहीं है, किसी इंसान को भी नहीं है। ये चेचा बाबों के लिए क्यों? और उनको अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं है, वो तो जो बात कह के गए नपी तुली, वो जो कह गए उस पर तो अभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज़ नहीं है। तुम्हारी तो हर बात कंट्रोवर्शियल है। तुम्हारा तो मुंह गंद से भरा हुआ है। तुम्हारे मुंह में जो ज़ुबान है उसमें सुराख है। तुम कोई अच्छी बात करने के काबिल ही नहीं हो। तुम्हारी तो ज़ुबान ही शैतान के कंट्रोल में है। तुम कहाँ से हक सच बयान करते हो? क्या करते हो? ज़रा सोचो। अपनी वीडियो देख सकते हो, और अगर वाकई तुम मुसलमान हो तो तुम उन सब यूट्यूबर से गुज़रे यूट्यूबर हो कि जिन्होंने कम से कम अपनी फैमिलीज़ को साथ ला के डांस करके नाच कूद के उन्होंने अपना अगर वीडियो चैनल चलाया है, तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो। तुमने दीन के साथ खिलवाड़ किया है। तुमने ये जो रिलीजियस एंटरटेनमेंट है इसका दरवाज़ा तुमने खोला है। वरना तो दीन बयान हो रहा था, मस्जिदों में भी हो रहा था, मदरसों में भी हो रहा था। लोग अपने बच्चों को बड़े शौक़ से दीन पढ़ाते थे। तुम्हारे जैसे जाहिल ने आके ये जो हंगामा बर्पा किया है, वो तो इंशाल्लाह उसकी धूल तो बैठ जाएगी। वो तो नबी है, वो तो खुदा है, लेकिन तुमने जो गंद घोला है उसका ज़िम्मा तुम लेते हो अभी। और अगर नहीं लेते तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात तो है जो अगले जहान तुमसे हिसाब लेगी। ये शख्स कहता है कि हमारा दौर जो है
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور سے زیادہ مشکل ہے۔ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے، ون سمنے کھانے کھا کے، کپڑے پہن کے، پیٹ بھر کے، 20-20 30-30 لاکھ روپے یوٹیوب سے لے کے، اور اپنے بچوں کو یو کے سیٹل کر کے اور موجیں منا کے، اب تم کہتے ہو کہ ہمارا دور مشکل ہے صحابہ سے، کیونکہ وہاں کفار تھے اور یہاں پہ ہمیں جو ہیں وہ کافر کہہ رہے ہیں۔ موصوف کو شاید یہ علم نہیں کہ لوگ ان کو کافر نہیں کہتے، لوگ ان کو گندی گالیاں دیتے ہیں، وہ اس کو کافر سے پرے کے درجے کا بندہ سمجھتے ہیں۔ کافر چھوٹا لفظ ہے اس بندے کے لیے، کیونکہ یہ منافق بھی ہے۔ کافر کم خطرناک ہے، منافق زیادہ خطرناک ہے، اور یہ ان کفار سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی ہمارے بڑے برے کہہ گئے ہیں۔ سمجھے آپ میری بات کو؟ تو بندے کا پتر بن، یا تو یہاں سے دفع ہو جا، یا اپنا کعبہ درست کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، سجدہ ریز ہو جا۔ اور تم نے بابوں کو نہیں ماننا، مت مانو۔ تمہیں لگتا ہے، ناظرین میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو یوٹیوب پر پڑی رہے گی، اور ایک دن آئے گا یہ ویڈیو جب لوگ دیکھیں گے تو یہ والا پورشن ضرور کاٹ کے دیکھیں گے۔ سائنس ثابت کرے گی کہ جتنے بزرگان دین تھے، انہوں نے جتنی ان کی کرامتیں تھیں وہ ساری کی ساری درست تھیں، جو صحیح تھیں۔ اس کے باوجود کہ دراصل عالم جو ولی اللہ ہے اس کا کام کرامتیں دکھانا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی خصوصی نام ہو تو ہو۔ ولی اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلتا ہے، ولی اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا ہے، ولی اللہ وہ ہے جو جس کی ساری زندگی توحید کے ارد گرد گھومتی ہے، جس میں اسے یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نظر نہیں آتا، یہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ اسے اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا، اسے لگتا ہے یہ میں بھی کچھ نہیں ہوں، میرے ارد گرد بھی کچھ نہیں ہے۔ اس حد تک اس کی توحید پکی ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان تمام بزرگوں کے عشق کے عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جو خالق کائنات کا معشوق ہے اس کے لیے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے، تو وہ اس پہ اصل عاشق رسول وہ ہیں، تم نہیں۔ تم جھوٹے آدمی ہو، تم فراڈی آدمی ہو، سچے عالم دین وہ تھے۔ تو آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح آہستہ آہستہ سائنس ان چیزوں کو ایکسپلور کر رہی ہے، ذات باری تعالیٰ کے ہونے کو، آسمانوں کو، اور جتنی قرآن پاک کی تعلیمات ہیں ان کو، اور ابھی تک جن کو ہم کھول کے سمجھ کے پڑھ پائے ہیں، کیونکہ مجھے ابھی یہ لگتا ہے، اور یہ ویڈیو انشاءاللہ تاریخ کا اور ریکارڈ کا حصہ ہوگی، کہ ہم نے عربک لینگویج ہونے کی وجہ سے اسلام کو ابھی اتنا نہیں سمجھا، یا چونکہ دیٹ واز اے ورڈ آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور اس کا کیا منشا تھا، ابھی تک تو ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ ابھی تو قرآن کی جو پوری عظمت ہے وہ سامنے آنی ہے۔ جب حضرت امام مہدی کا دور آنا ہے، جب آخرت کا زمانہ آنا ہے، تب تک قرآن کی اور بہت ساری پرتیں کھلیں گی، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء آئیں گے اور اس رستے میں جہاد کریں گے، اور قرآن اور عربک لینگویج اور اس کے جتنے کانٹورز ہیں، جتنے فیسٹس ہیں، ان کو کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ دیکھیے گا ثابت ہوگا کہ قرآن سے باہر کائنات کچھ بھی نہیں تھی، ساری کائنات مقید تھی قرآن کی تعلیمات میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے غلط ترجمے کیے، ہم نے غلط تشریح کی، غلط تفسیریں کی، اور غلط کیا مطلب ہماری جتنی انڈرسٹینڈنگ تھی اس طرح کی، ہماری ابھی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی کہ ہم وہاں تک پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کہنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ویڈیو ریکارڈ رہے کہ جتنے اولیاء اللہ نے جو ان کی درست کرامتیں ہیں، جو ریکارڈ پہ درست ہیں، ثابت شدہ ہیں، وہ تمام کی تمام ٹھیک تھیں، اور ایک دن یہ ثابت ہوگا، سائنس کے ایسا ثابت ہوگا، ابھی بھی ہو رہا ہے، باقی بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کے ہاں یہ میریکلز، یہ معجزے یہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے رحم سے، فضل و کرم سے۔ تو اس وقت اس کی قبر کے اوپر جوتے پڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو ایک ریکارڈ ہے اس وقت کے لیے جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ اولیاء اللہ غلط نہیں تھے، ان کی تعلیمات غلط نہیں تھیں، ان کا جو محور و مرکز تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہی تھیں۔ وہ شریعت کے پابند تھے، اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے،
اس سے ملاقات کے شائق تھے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن تو کی جانے پوری مجھے نار کلی دیاں شانہ، بڑی مشہور پنجابی نظم ہے کہ تم وہاں گئے ہی نہیں، تم اس فیلڈ میں گئے ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں، تم نے پڑھا ہی نہیں، تم نے ایکسپیرینس کیا ہی نہیں، تو تمہیں کیا پتہ کہ وہ شراب طہورہ کیا ہے۔ یہ تو جب تم کرتے تو ہوتا تو تم تو پہلے اس سے پرے 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 دوسری طرف وہ یہ جو علمی دکھاوا تم کرتے ہو، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ جو ساری کتابیں تمہارے سامنے پڑھی ہیں، ثابت کر دو تم نے پڑھی ہیں تو میں تمہارے پیچھے تمہیں اپنا امام سمجھوں گا، جاؤ کرو ثابت، نہیں کر سکو گے تم، کیونکہ فراڈی آدمی کا، جھوٹے آدمی کی یہی بات ہوتی ہے۔ اور مجھے افسوس ہے اس بات کا، کیونکہ یہ بندہ باز نہیں آ رہا تھا، اس کی زبان دن بہ دن گندی اور گھٹیا ہوتی جا رہی تھی، جس وجہ سے مجھے اپنا جو ذاتی اسلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، یہ جو میری خاندان نے، میرے علم نے، میرے اساتذہ نے مجھے سکھایا ہے، اخلاقیات کا درس دیا ہے، میں کبھی اس سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا، یہاں معاملہ توحید کا تھا، ختم نبوت کا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کا تھا، تو اس وجہ سے شاید کہیں تلخ ہو گیا ہوں گا، میرا وہ اصل اسلوب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کریں، میری نیت ٹھیک تھی، شاید الفاظ کا چناؤ کہیں غلط ہو گیا ہو، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو باقی رہی بات اس ویڈیو کے حوالے سے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا دین پر عمل کرنا یا مسلمان ہونا صحابہ کے مسلمان ہونے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اور اپنے سامنے دیکھ کے وہ ایمان لے کے آئے تھے، اور ہمارا قرآن پڑھنا صحابہ سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ صرف پڑھتے تھے اور ہم دیکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں موبائل پہ، اور اس طرح کی کئی چولیں اس نے ماری ہیں، جس کا حساب اسے انشاءاللہ دینا پڑے گا، اور یہ نشان عبرت بنے گا۔ آپ سب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔